अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी से एक और प्रोपोगंडे को निस्तो नाबूद कर दिया है। पिछले चंद रोज से तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक प्रोपोगंडा जारी था, जिसका सिर्फ और सिर्फ यह मकसद था कि इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उनके दरमियान एक ऐसी स्पेस कायम की जाए जिसके बाद उनको तोड़ने में आसानी हो। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जो प्रोपोगंडा था वो मुकम्मल तौर पर नाकाम कर दिया गया है इमरान खान की जानिब से। इस हवाले से कुछ अहम तफसीलात हैं। साथ ही साथ नाज़रीन कराम, जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से आज जो रिमार्क्स दिए गए हैं वो बड़े अहम हैं, और आईनी बेंच के हवाले से जो आज उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं उसके बाद जो मामलात हैं वो इंतहाई संगीन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर है जी इमरान खान के हवाले से। तो नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि पिछले चंद रोज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से एक प्रोपोगंडा बनाया जा रहा था, और हमारे कुछ सहाफ़ी जो हैं वो इसको भरपूर तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे थे, जिसका वाज़ेह तौर पर मतलब ये था कि इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs, MPAs और अवाम के दरमियान एक ऐसी स्पेस बना दी जाए जिससे तहरीक इंसाफ को तोड़ने में आसानी हो और इमरान खान को अकेला कर दिया जाए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये जो साजिश की गई थी, ये जो प्रोपोगंडा किया गया था, ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। अब प्रोपोगंडा था क्या? अब प्रोपोगंडा ये था कि जी तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है वो इमरान खान के फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रही। इमरान खान जो बातें बताते हैं वो बाहर आकर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप नहीं बताती या मुकम्मल तौर पर नहीं बताती। इसी के साथ साथ एक और बयानिया बनाया गया, वो ये था कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो इमरान खान को जेल में ठीक तरीके से गाइड नहीं करती, उनको ठीक तरीके से ब्रीफ नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इमरान खान आधी अधूरी इंफॉर्मेशन की वजह से जो फैसले करते थे उसका फायदा ये होता था कि जो बाहर लीडरशिप है वो बड़े मजे से बैठी रहती थी। मिसाल के तौर पर प्रोपोगंडा ये किया गया कि जी इमरान खान कहते थे जलसे किए जाएं, एहतजाज किए जाएं, लेकिन लीडरशिप बाहर आकर कहती थी कि जी हम तारीख का ऐलान करेंगे या इमरान खान तारीख का ऐलान करेंगे। जो ये गैप बनाया गया था तहरीक इंसाफ और इमरान खान के दरमियान में, तो अब नाज़रीन कराम वो जो गैप है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। अब जो रिसेंटली प्रोपोगंडा किया गया वो ये था कि इमरान खान ने कहा था कि 9 नवंबर को सवाबी में जो जलसा किया जाएगा उसमें तहरीक की जो तारीख होगी उसका ऐलान किया जाएगा। ये प्रोपोगंडा था जी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ। लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से तारीख का ऐलान नहीं किया गया, और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान तारीख का ऐलान करेंगे। तो ये जो प्रोपोगंडा था ये इसलिए किया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ के लोगों को मायूस किया जाए, तहरीक इंसाफ के लोगों को बता दिया जाए कि जी इमरान खान ने तो बाहर आना नहीं है, आप एहतजाज करते रहें, और एहतजाज करते 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 आप लोग थक जाएंगे, तो आखिर में जो चीज़ हासिल करनी थी मुखालफीन ने वो उन्होंने हासिल कर लेनी है। तो अब नाज़रीन कराम, आज इमरान खान ने इस हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से, और साथ ही साथ वो लोग जो कि अली अमीन गंडापुर को, शेख वकास अकरम को, सलमान अकरम राजा को, बैरिस्टर गोहर को और तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त मेन लीडरशिप है उनके खिलाफ एक साजिश बना रहे थे कि अवाम की नज़रों में उनकी जो एक रेपुटेशन बनी है या वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के लीडरान है उसकी हैसियत से शक व शुबात पैदा कर दिए जाए। लेकिन आज इमरान खान ने उन तमाम साजिशों का, उन तमाम प्रोपोगंडास का मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो नाज़रीन, आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, तो वो कहते हैं सवाबी जलसे में हमने लाहे अमल दे दिया है, इस बार हमारे लोग वापस घरों में नहीं जाएंगे। हमारा एहतजाज आइन, जमहूरियत और आज़ाद अदलिया की बहाली और हमारे बेगुनाह कारकुनान और रहनुमाओं की आज़ादी तक जारी रहेगा। आइंदा चंद रोज में मुकम्मल तैयारी के साथ लॉन्ग मार्च की तारीख मैं खुद दूंगा। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तहरीक इंसाफ के ओहदेदार, मेंबरान असम्बली, नाजमीन, टिकट होल्डर्स, वर्कर्स और सपोर्टर्स अपनी तैयारी मुकम्मल करें और ग्राउंड पर मोबिलाइजेशन के लिए काम शुरू करें। तो ये कहना था नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का। तो अब सूरत हाल ये है कि बात यहाँ पर आकर रुकी है कि अब तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है, और इसको आप फाइनल एहतजाजी तहरीक भी कह सकते हैं, क्योंकि अब जो प्लान किया गया है वो यही है कि इमरान खान की रिहाई के बगैर अब तहरीक इंसाफ के लोग वापस घरों में नहीं जाएंगे। तो इस हवाले से शक व शुबात पैदा किए जा रहे थे कि जी शायद तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है,
وہ شاید احتجاج نہیں کرنا چاہتے, گرفتاریوں سے ڈرتے ہیں, اسی لیے عمران خان کو اندر مکمل انفارمیشن نہیں دیتے, اور عمران خان ادھوری انفارمیشن کی بنیاد پر فیصلے کر دیتے ہیں, تو باہر جو معاملات ہیں وہ درست طریقے سے نہیں چلائے جا سکتے. تو اب ناظرین کرام, جو 9 نومبر ثوابی میں جلسہ ہوا, کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ جی عمران خان 9 نومبر کے جلسے کے لیے حامی نہیں بھر رہے تھے. عمران خان نے کہا یہ بالکل یوز لیس پریکٹس ہے, اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا ان کا اپنا صوبہ ہے, ثوابی ان کا اپنا ہے, وہاں پر جلسہ کرنے کا امپیکٹ کیا ہوگا. اس جلسے کو صرف اور صرف اس لیے استعمال کیا گیا کہ یہ بتایا جا سکے کہ عمران خان آنے والے دنوں کے اندر ایک تاریخ دینے لگے ہیں, اور اس تاریخ پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے, چاہے وہ لانگ مارچ کی شکل میں ہو سکتے ہیں, دھرنے کی شکل میں ہو سکتے ہیں, یا احتجاج کے کسی اور شکل جو ہے وہ اختیار کر سکتی ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جی تحریک انصاف بالکل اب مزاحمت کے لیے تیار ہے, مفاہمت کا کوئی رستہ نہیں ہے, کشتیاں جلا چکے ہیں, اور اب طریقہ کار یہ ہے کہ جی احتجاج کیا جائے گا. علی امین گنڈا پور اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے باہر نکالیں گے اور ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے, تب تک ہم لوگ احتجاج اپنا جاری رکھیں گے. یہ تو واضح پیغام ہو چکا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آج عمران خان نے ایک اور جو پروپیگنڈا تھا, ایک اور جو افواہ پھیلائی جا رہی تھی کہ جی علی امین گنڈا پور سے اعتبار عمران خان نے ختم کر دیا ہے, ان کو اب یقین نہیں ہے, اب وہ علی امین گنڈا پور سے ملنا نہیں چاہتے, تو آج عمران خان نے بھی اعتماد کا اظہار کر دیا علی امین گنڈا پور پہ ایک مرتبہ پھر, اور انہوں نے کہا کہ علی امین نے جلسے میں وہی باتیں کی جو میں نے کہی تھی. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب عمران خان خود اس احتجاج کا اعلان کرنے جا رہے ہیں, اور آپ اس کو فائنل تحریک کہہ سکتے ہیں. اب جو تحریک ہوگی یہ پرزور طریقے سے ہوگی, اور یہ پورے پاکستان میں تحریک چلائی جائے گی. اب حکومت کے لیے جو مشکلات ہیں وہ بڑھنے جا رہی ہیں. انہوں نے اپنی طاقت کو بے قابو تو کر لیا, لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا عوام کی طاقت کو یہ لوگ روک سکیں گے. اب یہ بہت اہم سوال ہے, اور یہ بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ آپ ایک حد تک طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب عوام سامنے آ جائے تب آپ کیا کریں گے, کیونکہ عوام کی بہت بڑی تعداد, میجورٹی آف پیپل آف پاکستان عمران خان کے ساتھ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ ان کو ٹیکل کیسے کریں گے. اس کا جواب پاکستان کی عوام نے آپ کو 8 فروری کو دیا تھا. آپ جو مرضی کہتے رہیں کہ جی آپ کے ساتھ ہے عوام, لیکن حقیقت یہ ہے کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پڑا. جتنے آزاد امیدواروں کو آپ نے اپنے بینچوں پہ بٹھایا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے, ان تمام لوگوں کو ووٹ عمران خان کا پڑا تھا. لیکن خیر اب انہوں نے اپنی سیاست کا جو حال کیا ہے, اب یقیناً آنے والے الیکشنز کے اندر وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے. ابھی یہ جو جتنی دیر حکومت چلنی ہے اس میں وہ آپ کے ساتھ نظر آئیں گے, آپ ان کو جتنا نوازنا ہے آپ نوازیں. تو اب ان کی سیاست جو ہے وہ آپ ختم ہی سمجھیں. تو اب ناظرین کرام جو فائنل تحریک ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے, اور یہ جو معاملات ہیں یہ اب انٹرسٹنگ ہوں گے کہ تحریک انصاف کیا حکمت عملی اپناتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں آج انہوں نے بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں. تو جسٹس منصور علی شاہ کے آئینی بینچ سے متعلق دلچسپ ریمارکس ہیں جی. جسٹس منصور علی شاہ نے ٹیکس کے کیس کی سماعت میں کہا اس وقت کوئی آئینی بینچ نہیں. تو یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے, یعنی اپنے آپ کو انہوں نے کہا, تو اس کا کیا کرنا ہے. جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا کیا ہم غیر آئینی ہیں, تب تک آئینی کیسز نہیں سنے جائیں گے. تو یہ کہنا تھا جسٹس منصور علی شاہ کا. اس کے ساتھ مزید کہتے ہیں ہم اس کیس کو سن بھی لیں تو کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا, اگر ہم کیس کا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا, نظر ثانی بھی ہمارے پاس ہی آئے گی تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمارا دائرہ اختیار ہے. تو آج انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ نے جو آئینی بینچ بنانے کی ایک جو تیاری کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے آج انہوں نے ریمارکس دیے کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بنے گا تو اس کا مطلب کہ جو آئینی مقدمات ہیں وہ تب تک نہیں سنے جائیں گے. تو بہتر ہے ہمیں سننے دیں, اور جب ہم سنیں گے اس کا فیصلہ کریں گے تو ہمیں کون روک سکتا ہے. تو جب اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے گی تو نظر ثانی بھی وہی بینچ کرتا ہے جو اس کیس کا فیصلہ دیتا ہے, تو نظر ثانی کی درخواست بھی ہمارے پاس ہی آئے گی. تو تب آپ لوگ کیا کریں گے. تو ناظرین اکرام یہ جو اس وقت عدلیہ میں ایک ڈویژن ہوئی ہے اس کا سارا کریڈٹ ماشاءاللہ الحمدللہ اس حکومت کو جاتا ہے, کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جسٹس منصور علی شاہ سینئر موسٹ جج ہیں. انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ بننا تھا لیکن ان کا راستہ روکا گیا, ان کو نہیں بننے دیا گیا چیف جسٹس. خیر اپنی مرضی کا جج لے آئے, پھر آئینی بینچ کا شوشہ چھوڑا گیا, اور 5 رکنی 8 رکنی جتنا رکنی بھی بینچ بنایا انہوں نے ایک بینچ بنا دیا ہے. اس کے اندر تمام وہ ججز ہیں 2 کو چھوڑ کر جو کہ حکومت کی فیور کریں گے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی فیور کرتے رہے ہیں, اور ماشاءاللہ جن کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا ہے
وہ جس طرح الیکٹ ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جوڈیشل کمیشن نے آئینی بینچ کے سربراہ کو الیکٹ کرنا تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ جسٹس امین الدین کو جو کہ آئینی بینچ کے سربراہ ہیں ان کو جسٹس یحییٰ افریدی نے ووٹ نہیں دیا, جسٹس منصور علی شاہ نے ووٹ نہیں دیا, جسٹس منیب اختر نے ووٹ نہیں دیا, تحریک انصاف کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. ان 4 لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. ووٹ کس نے دیا؟ حکومت نے, اور جسٹس امین الدین نے خود اپنے آپ کو ووٹ دے کر یہ اس کا پریزائڈنگ جج بنایا جی آئینی بینچ کا. تو یہ اس کا سارا معاملہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جسٹس امین الدین ہے وہ حکومت کے جج ہیں, ان کو ووٹ حکومت نے دیا ہے. کس لیے دیا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا جائے گا تو جسٹس امین الدین کے سامنے یہ مقدمہ جائے گا. ان کے ہم خیال ججز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بڑے زبردست طریقے سے اس درخواست کو ناقابل سماعت کرا کر ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے, یا اس کو سنیں گے بھی تو لمبا لٹکا کے رکھیں گے, جو عادتیں پاکستان کی عدلیہ کے اندر چلتی آئی ہیں, جس طرح عمران خان کے مقدمات میں کرتے رہے کہ لمبا چلاتے جاؤ جی چلاتے جاؤ. مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, عمران خان نے ایک مقدمے کے اندر ضمانت کی درخواست دائر کر رکھی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. عمران خان کو اس مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ضمانت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کی گئی, اور جب مقرر کی گئی تو اس وقت ان کی گرفتاری ہو چکی تھی. تو جج صاحب کیا کہتے ہیں, اب تو گرفتاری ہو چکی ہے تو یہ جو درخواست ہے یہ غیر مؤثر ہے. تو یہ پاکستان کی عدالتی نظام کا حال ہے. بہرحال یہ اس وقت صورتحال ہے. عمران خان تیار ہے, پاکستان تحریک انصاف تیار ہے. ڈویژن بنانے کی جو کوشش کی گئی تھی وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. اس کے علاوہ کچھ اپڈیٹس ہیں خیبر پختونخوا, پنجاب, سندھ اور بلوچستان کے حوالے سے کہ ایک بار پھر خیبر پختونخوا پنجاب سے آگے نکل چکا ہے, اور وہ جو دعوے کیے جا رہے تھے کہ پنجاب کے اندر ایسی لیڈرشپ آ گئی ہے جو پنجاب کو تبدیل کر کے رکھ دے گی, انہوں نے جو کچھ پنجاب کا حال کیا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. والسلام.